ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، میں نے ایک سفید ریش بزرگ سے ایک سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانیں طے کی، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردم سے رو رہے تھے، منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں اور پھر اللہ جی ہماری سن لے، اللہ جی ہماری سن لے کا راگ الاپ بنتا تھا۔ میں پریشانی، استحجاب اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ اور پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی محسوس ہوئی۔ آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے، اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کیں اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور پھر عرض کیا، بابا جی لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دو آنکھیں فارمولہ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ میں بچپن میں اپنی جب بھی کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتی تھی، وہ مجھے گود میں اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی تھی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش، میری ضرورت بھی پوری کرتی تھی۔ میں نے اپنے ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھایا تھا۔ میں رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا، میں رو رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں۔ میرا اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے
تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے، بس وہ دن اور آج کا دن ہے۔ میں روتا ہوں اور اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر خواہش، میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن صرف اپنے ان بندوں کے لیے جو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نیک راہوں پر چلتے ہیں اور جو گناہوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہ ہو جانے پر نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نے اپنے جن محبوب بندوں کی بخشش کر دی ہے، جن بندوں کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے، ان کے صدقے، ان کے طفیل ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت کر دے اور ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ بقول شاعر، فقط امید ہے بخشش کی تیری رحمت سے، وگرنہ عفو کے قابل میرے گناہ نہیں۔